اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں نے ایک مجرب وظیفہ کر لینا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کرو گے، جس بھی حاجت کے لیے کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ یہ وظیفہ آپ کو معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ایک سورت پڑھ لینی ہے، اتنی زیادہ آپ کو دولت ملے گی کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں، اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے سامنے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو پڑھ لینے سے، ان کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کو پریشانی، آپ کو کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری ہے، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، پہاڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ آج چھوٹا سا یہ عمل کر لو گے تو آپ کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ان جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جیلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں اور وہ عمل کر لیتے ہیں۔ بس آپ نے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے، ایک آیت پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں اور ٹینشنیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو بس آپ نے آج کا بتایا ہوا وظیفہ کر لینا ہے، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھا ہے، کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے۔ آج جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بس آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گی اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے پر عمل کر لینا ہے۔ ان پر اثر انداز ہوتا ہے، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، دلوں کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج بھی یہ اس طرح سے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح اس کو پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا آج ہم آپ کو عمل بتائیں گے۔ یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ عمل آپ نے آج جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔
ایک آیت کا پاورفل وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مجرب آیت ہے، جو کہ آپ نے یہ ایک وظیفہ کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایک بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے جب بھی موقع ملے، جب ٹائم ملے آپ نے نماز عشاء کے بعد اس وظیفہ پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نئی نیکسٹ اسلامی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔